بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو اپنے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی کہ ہمارا مقدس رمضان کا مہینہ خوش اسلوبی سے گزر گیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نوازا، موسم اچھا رہا اور دعائیں بھی کی جاتی رہیں۔ اب بھی دعا یہی ہے کہ رب العالمین ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے۔ ہم سب اس ملک کے ساتھ جو اچھا برا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور دعا یہی ہے کہ رب العالمین تمام ان لوگوں سے اور ان کے خاندانوں سے ہمیں نجات دے جنہوں نے آج وطن عزیز پاکستان کو اس نیس پہ پہنچا دیا جہاں ہم اس کی سروائیول کے لیے فکر مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم و کرم کرے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو ایسے لوگوں کے چنگل سے، ایسے لوگوں کے دسترس سے نجات دے۔ قصہ وہی ہے کہ حکومت نے بل پاس کر لیا جس سے کہ سو موٹو نوٹس یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو کم کرنے کا جو بھی انہوں نے کارروائی کی اور بل بنا کے بل پاس کروا کے پارلیمنٹ سے اور اس کی نوٹیفیکیشن بھی کر دی۔ اب حکومت اس کے لیے جواز وغیرہ ڈھونڈ رہی ہے اور سپریم کورٹ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیمپین لانچ کر دی گئی ہے۔ اس پروپیگنڈا کیمپین میں کئی پہلو ہیں جن کو کور کیا جائے، خاص طور پہ مذاکرات کا پہلو، جس میں کہ عدالت کی کوشش یہی تھی کہ بجائے فیصلے عدالت میں کرنے کے، اگر ان آئینی معاملات کے اوپر خود سیاستدان مل کے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں تو وہ بہتر ہوگا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے میں یا مذاکرات کے رستے میں دو قوتیں بہت بری طرح حائل ہیں۔ ایک تو نواز شریف، یہاں پہ مریم اس کو ریپرزینٹ کرتی، اس کا سٹانس ہمیشہ بڑا سخت رہا ہے، اور اسی طرح نواز شریف صاحب کا کندھا استعمال کرتے ہوئے یا نواز شریف صاحب ان کا کندھا استعمال کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان ہیں جو کہ مذاکرات کے بہت خلاف ہیں، اور عدالت کے خلاف انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ عدالت کو پنچایت کا نام دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس وضاحت کرے کہ یہ عدالت ہے یا پنچایت ہے۔ سو بہر صورت یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ حضرات سوجھ بوجھ سے کام لیتے اور یہ خوش اسلوبی سے معاملہ طے کرتے، وہ نہیں کیا۔ اب ہیلے بہانے سوچے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ الیکشن کروانا موت نظر آتی ہے، اپنی ہلاکت نظر آتی ہے۔ دوسری طرف پرائم منسٹر ہیں، وہ سو موٹو کا رونا رو رہے ہیں کہ سو موٹو نہیں لینا چاہیے تھا، اور سو موٹو کے اوپر انہوں نے ہر طرح کی ہر تسرائی کی ہے۔ اب سو موٹو لیا جاتا یا نہیں لیا جاتا، کیا آپ الیکشن سے فرار حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ آئینی ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ میں آگے چل کے بات کروں گا کہ کس طرح کی فضول قسم کے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں۔ برصورت پرائم منسٹر نے کل یعنی ہفتے کے دن وزٹ کیا لاہور کوٹ لاکھپت جیل کو، وہاں قیدی دیکھے، ان سے ملے وغیرہ، جو نارمل میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو کرنا چاہیے۔ تو قیدیوں کا اگر جا کے آپ نے دیکھ لیا تو بڑا اچھا کیا۔ اس پہ انہوں نے باہر نکل کے جب میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سو موٹو نوٹس لے، لیکن سو موٹو نوٹس لینا وہ پبلک مفاد کے کسی معاملے میں اس کو لینا چاہیے، نہ کہ کسی ایک انڈیویجول کے فائدے کے لیے سو موٹو نوٹس لیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ یہ کس طرح ڈھٹائی اور بے شرمی سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ الیکشن کیا ایک آدمی کی ضرورت ہے؟ آج ملک کی دو اسمبلیاں مکمل طور پہ ان کے اندر ریپرزنٹیشن نہیں ہے عوام کی، وہ ختم ہے، بند ہے، وہاں پہ عوامی نمائندے ہے ہی نہیں۔ فیصلے وہ لوگ کر رہے ہیں جو کیئر ٹیکر کے نام پہ، جن کو آپ نے اپنے فرنٹ مین وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی ہے جہاں پہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ آپ کو کس نے حق حکمرانی دیا
کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں؟ آپ وزیر اعظم ہیں لیکن ناجائز ہیں۔ جائز وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو عوام کی حمایت چاہیے، عوام کے ووٹوں سے آپ بن سکتے ہیں، اور اسی رستے میں آپ سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس کا نام وہ دیتے ہیں کہ جی ایک شخص کے مفاد کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ اس پہ بےہودہ قسم کی کہ ہیلے بہانے کیے گئے کہ جی یہ دیکھیں ادھر قیدی ہیں، ان کے بارے میں سو موٹو لیتے، یہاں پہ کئی قیدی ہیں جن کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ بھئی آپ کس مرض کی بلا ہو؟ آپ کیوں نہیں حکومت کے طور پہ، آپ کیوں نہیں اس چیز پہ کام کرتے کہ جا کے ایسے کیسز لیں، نکالیں اور عدالت کو ریکمینڈ کریں کہ ان کو چھوڑ دیں، آپ خود بھی سزائیں معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ نے ہر طرح کے بھونڈی آرگومنٹ دلیلیں لے کے آنا ہے، کام غلط ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ ہمیشہ غلط باتیں کریں گے۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ جی کتنے سو موٹو نوٹسز ہیں جو لیے گئے ہیں عوام کے مفاد میں۔ ان کے نقطہ نگاہ سے مفاد عوام کا وہ ہے کہ کرپٹ ٹولہ، ایک مافیا، وہ حکمرانی کرتی رہے، بیٹھے رہے، اپنے جرائم جو ہیں ان کو پاک کراتے رہیں، اور باقی جو عوام ہے وہ جائے جہنم میں، جن کی ریپرزنٹیشن آج نہیں ہے اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اس سے بڑا عوامی معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ دو اسمبلیاں جو ہیں وہ آج سسپینڈڈ ہیں، پڑی ہوئی ہیں، ان میں کوئی الیکشن نہیں آپ نے کروایا ان کے۔ آپ در حقیقت اس ملک کے 60 سے 70% عوام کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے اوپر یہ مقدمہ چلنا چاہیے کہ آپ نے عوام کے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں۔ بصورت یہاں پہ ایک تو یہ انہوں نے مسئلہ کھڑا کیا اور کہا کہ ایک آدمی کے فائدے کے لیے کیا گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک لو قسم کی آرگومنٹ ہے، اور کہ سو موٹو نوٹس جو ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے لینا چاہیے تھا، تو وہ عوام کا فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ وہ بل ہے جو انہوں نے پاس کیا، اس میں عوام کا فائدہ کیا ہے کہ یہ اس میں اپیل کا حق دے رہے ہیں تاکہ میاں نواز شریف 30 دن کے اندر اپنی اپیل کر کے تو فارغ ہو کے آ جائے۔ یہ عوام کا فائدہ ہے کہ جن لوگوں نے لوٹا مارا، آپ انہی کو بری کروا کے پھر واپس آپ لوگوں کے اوپر مسلط کریں۔ اگر میں دیکھوں تو قانون سازی جتنی بھی ہوئی ہے اس پیریڈ میں، وہ مجرمانہ قانون سازی ہے، چند لوگوں کے مفادات کی نگہداشت ہے۔ اس میں مجھے تو شکوہ ہے سپریم کورٹ پہ بھی کہ ان کے پاس عرصہ دراز سے وہ کیس لٹکا ہوا ہے، جو کہ نیب آرڈیننس کو امینڈ کیا گیا تھا، اس پہ پی ٹی آئی عدالت میں گئی تھی کہ یہ کیس جس میں کہ انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز امینڈمنٹ کے ذریعے چھڑوائے ہیں، اس سے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، عوام کو فائدہ نہیں ہوا۔ بجائے اس کے کہ یہ بھی سو موٹو نوٹس لیا جاتا، اس کیس کو پی ٹی آئی عدالت میں لے کے آئی، لیکن یہ کیس کئی مہینوں سے پڑا ہوا، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے اپنی اس حرکت کو، یہ جو پارلیمنٹ سے انہوں نے کروائی ہے، جو بل پاس کروایا، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کٹھی کی، اور لیگل ٹیم جو ہے اس سے انہوں نے ڈسکشن کی، جس میں لازماً اعظم نذیر تارڑ صاحب موجود تھے، وہ زاہد حامد جو ان کے پرانے رہے ہیں، لا منسٹر بھی رہے ہیں نواز شریف صاحب کے دور میں۔ لیگل ٹیم نیچرلی وہی کچھ بتائے گی جو ان کے کان سننا چاہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی وہ آرگومنٹس نہیں سنیں گے جو پبلکلی اعتزاز احسن دے رہا ہے، لطیف کھوسہ دے رہا ہے، بھنڈاری صاحب، وہ یعنی ٹاپ کے وکلا نے جو بیٹھ کے وہاں پہ آرگومنٹ دی ہیں لاہور کی گول میں اس کانفرنس میں، اس کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن یہاں حکومت کے کان سننا چاہتے ہیں، چنانچہ یہ وکلا جو ہیں یہ ان کو وہی بات سنا رہے ہیں کہ جی اس میں جو کچھ آپ نے کیا ہے، اس میں کوئی توہین نہیں ہے عدالت کی، کوئی عدالت کے حکم کی نافرمانی نہیں ہے، اس میں پارلیمنٹ کی برتری ہے جس کو آپ نے اپہولڈ کیا، اور پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے وہ مینٹین کرنا آپ کا حق ہے، آپ نے مینٹین کی، لہذا آپ نے بل پاس کروا لیا۔ یہی چیز ان کو اٹارنی جنرل منصور عثمان وغیرہ وہ بھی بتا رہے ہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ جو بل آپ نے پاس کیا، اگر وہ بل سپریم کورٹ نے ایگزامن کرنا ہے تو وہ آؤٹ آف پلیس نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ ایک دفعہ پہلے وہ بل بھیج بیٹھے تھے پریزیڈنٹ کو۔
یا تو یہ ہو کہ ابھی اس پہ بحث چل رہی تھی پارلیمنٹ میں، آپ تو اس کو فائنل کر کے ایک دفعہ بھیج بیٹھے ہوئے تھے پریزیڈنٹ کے پاس، وہاں سے واپس آیا، دوسری دفعہ آپ نے بھیجا پھر وہاں سے واپس آیا، صرف اس کو آپریشن اس کا روکا کہ تاکہ سپریم کورٹ اس کو ایگزامن کر لے کہ پریزیڈنٹ نے جو واپس کیا ہے کیا واقعی یہ بل اس قابل ہے کہ اس کو پاس کیا جائے۔ اب یہاں پہ جو لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت نہیں ہے اور یہ توہین عدالت نہیں، یہ ڈیفائنس ہے۔ عدالت کو کہا گیا ہے حقیقتاً کہ جاؤ آپ نے جو کرنا کرتے رہو، ہم نہیں آپ کا بل پاس کر رہے، ہم آپ کی بات نہیں سن رہے، ہم آپ کے بل پاس کریں گے اور اس کی نوٹیفیکیشن بھی ایشو کریں گے، آپ نے جو کرنا وہ کرتے رہیں۔ اب یہاں پہ گورنمنٹ کے لیگل برین تو ان کو ایک طرح سے شے دے رہے ہیں کہ آپ اپنا معاملہ چلاتے رہیں، اسی طرح کریں اور بل جو ہے وہ اس کو آپریٹ کر لیں، اس کو آپریشنل کریں، لیکن 27 تاریخ کو سپریم کورٹ میں دوبارہ ہیئرنگ ہوگی اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کا سختی سے نوٹس لے گا کہ آپ کو منع کیا گیا تھا، آپ نے پھر بھی نوٹیفیکیشن ایشو کر دی کیونکہ، اور دوسری طرف سپریم کورٹ پوچھے گا کہ جو آپ کو مذاکرات کے لیے کہا گیا تھا وہ مذاکرات آپ نے کچھ کیے، کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوا؟ یہ چیزیں کچھ نہیں، ان پہ پروگرس نظر نہیں آتی اور ڈیفائنس حکومت کی نظر آتی ہے۔ چنانچہ لگتا یوں ہے کہ یہ جو لڑائی ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان، حکومت اس کو ہوا دے گی اور بڑھائے گی۔ حکومت اپنے تمام غلط کاموں کو اس چیز کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرے گی جہاں وہ شو کرے گی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مخالفت میں کھڑا ہے اور پارلیمنٹ کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی، اس کا رونا یہی رہے گا اور ہر طرح کی لاقانونیت کرنے کی کوشش کرے گی یہ حکومت۔ اب یہاں پہ جب توہین عدالت کی بات کی گئی تو خواجہ صاحب نے کہا جی جب آئے گی توہین عدالت کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یعنی میں ان لوگوں کی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ایک اتنی احمقانہ سی ایک آرگومنٹ، یہ چل رہا ہے قصہ آپ کا الیکشن کرانے کا، اور بلاول سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم کل بھی 1 یونٹ کے خلاف تھے، آج بھی 1 یونٹ کے خلاف ہیں۔ اس سے کوئی پوچھے بھائی تم عقل کو ہاتھ مارو، عوام کے حقوق سلب کیے ہوئے 1 یونٹ کا قصہ کہاں پہ آ گیا؟ اور جیسے میں نے کہا پہلے، مولانا پنچایت کا نام لے رہے ہیں کہ جی یہ پنچایت ہے۔ اب آپ ان کے ہیلے بہانے دیکھیں کہ یہ کس طرح کی بہانے ہیں۔ اگر الیکشن صرف پنجاب میں کرائے تو سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ موجود نہیں ہوں گے، یعنی سیکورٹی ہم پوری طرح نہیں مہیا کر سکیں گے اگر صرف پنجاب میں الیکشن کرائے، لیکن اگر سارے پاکستان میں الیکشن کرائے اور اکٹھے کرائیں تو سیکورٹی بھی موجود ہوگی۔ اب ذرا امیجن کریں کہ کس طرح کی، یعنی ایسی آرگومنٹ جو کہ انسان حیران ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ ہمیشہ کہتے ہیں من حجتی، اور وہ حجتیں ڈھیر، وہ کہتے ہیں نا جی کہ من جو کام کرنے کو جی نہیں چاہتا تو حجتیں آپ کے پاس بے شمار ہیں۔ اس میں ابھی انہوں نے کہا جی کہ اگر الیکشن صرف پنجاب میں ہوئے اور مرحلہ وار ہوئے تو بڑا حملوں کا بڑا خدشہ ہے، لیکن اگر پورے پاکستان میں الیکشن کروائے گئے اور 8 اکتوبر کے بعد ہوئے اور اکٹھے ہوئے تو سارے پاکستان میں کوئی حملے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر الیکشن صرف پنجاب میں کرائے تو ہمارے پاس رقم نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، لیکن اگر 8 اکتوبر کے بعد سارے پاکستان میں آپ الیکشن کروا دیں تو رقم بھی موجود ہے۔ اگر الیکشن صرف پنجاب میں ہوئے تو ملک میں انارکی اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہے، لیکن اگر آپ الیکشن سارے پاکستان میں اکٹھے کرا دیں تو پھر فساد بھی نہیں ہوگا۔ آپ سوچئے اس سے زیادہ لو اور کوئی بہانے ہو سکتے ہیں؟ ان چیزوں سے بالکل واضح ہے کہ یہ حکومت 100% ڈنڈا ماری اور دھونس پہ اتری ہوئی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ آرڈر تو دے دے گا، سپریم کورٹ ہو سکتا ہے ان کو کوئی سزا بھی تجویز کر دے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ آج اس مافیا کے ساتھ ملک کے تمام ادارے، ملک کی تمام مشینری اس مافیا کی سپورٹ میں ان کے ساتھ ہے۔ لہذا عوام کے لیے سوائے مایوسی کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ پھر یہ سوچنا عوام نے ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں یا مافیا کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔